بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 63 ہے، جس کا عنوان ہے تجارت۔ چونکہ آخری 3 اسباق میں ہم تجارت سے متعلق ہی گفتگو کر رہے ہیں، تو اسی سلسلے کا آج حصہ 4 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسلام میں تجارت کے اصول و ضوابط کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ ایسے ہی تجارت کے ارکان اور تجارت کی شرائط کے حوالے سے ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم یہ 2 چیزیں پڑھ کر آئے تھے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے تجارت کی اقسام کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ تجارت کی کون کون سی اقسام ہیں، کس اعتبار سے کتنی اقسام ہیں، ساری تفصیلات انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایجاب و قبول کے اعتبار سے تجارت کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں، ان کی تعریفات کیا ہیں۔ ایسے ہی پھر ہم دیکھیں گے کہ مبیع کے اعتبار سے تجارت کی کون کون سی اور کتنی اقسام ہیں۔ مبیع کہتے ہیں، اس کو مبیع بھی کہتے ہیں، مبیع بھی کہتے ہیں، وہ چیز جس کو بیچا جا رہا ہو، اس کو مبیع کہتے ہیں۔ ایسے ہی نفع یا نقصان کے اعتبار سے تجارت کی کتنی اقسام ہیں، انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں تفصیلاً دیکھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم تجارت کی اقسام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو ایجاب و قبول کے حوالے سے یا ایجاب و قبول کے اعتبار سے بیع کی یا تجارت کی 4 اقسام ہیں۔ ان 4 اقسام میں سے پہلی قسم کا نام ہے بیع نافذ۔ تو بیع نافذ اس بیع کو، اس تجارت کو کہا جاتا ہے جس میں ایک طرف سے ایجاب ہو، دوسری طرف سے قبول ہو، یعنی ایجاب و قبول ہو چکا ہو، اور ایجاب و قبول ہونے کے بعد جو مبیع ہے وہ مشتری کی ملکیت میں چلا جائے اور جو ثمن ہے وہ بائع کی ملکیت میں چلا جائے اور بیع مکمل ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں بیع نافذ، یعنی بیع مکمل ہوگی، اس کو بیع قطعی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بیع نافذ کہلاتی ہے۔ یہ ایجاب و قبول کے اعتبار سے پہلی قسم ہے۔ ایجاب و قبول کے اعتبار سے بیع کی یا تجارت کی دوسری قسم ہے بیع موقوف۔ تو بیع موقوف اس بیع کو کہا جاتا ہے جس میں بائع یا مشتری ایجاب و قبول تو کرے لیکن ایجاب و قبول کے تام ہونے کو مشروط قرار دے دے اور کہے کہ جی میرا باپ یا میرا وکیل جو ہے اگر کہے گا تو میں اس بیع کو کر لوں گا۔ یعنی مثال سے بات کو سمجھیں کہ بالفرض اکرم ہے اور وہ کوئی چیز خرید رہا ہے اور اس نے چیز پسند کی، اس کو پسند آئی، اس نے خرید لی، اس نے ایجاب و قبول کر لیا، لیکن ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے والد صاحب سے پوچھوں گا کہ اگر وہ اس کی اجازت دے دیں گے تو پھر میں یہ خرید لوں گا، اور اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو پھر میں نہیں خریدوں گا۔ تو اب دیکھیں بیع تو ہو گئی ہے، ایجاب و قبول جو کہ بیع کے ارکان ہیں وہ پائے گئے ہیں، لیکن یہ مشروط ہے، موقوف ہے، جب تک اس کے والد اجازت دیں گے اس وقت تک۔ جب اس کے والد نے اجازت دے دی تو بیع تام ہو گئی، اور اگر اس کے والد نے اجازت نہیں دی تو بیع پھر ختم ہو جائے گی، اور لیکن اجازت تک موقوف ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بیع موقوف یا بیع مشروط، یعنی کسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا گیا ہے بیع کو۔ تیسری قسم ہے ایجاب و قبول کے اعتبار سے بیع فاسد۔ تو بیع فاسد اس بیع کو، اس تجارت کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی ایسی غیر ضروری شرط لگا دی جائے جس شرط کا بیع کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ مثال سے بات سمجھ آئے گی۔ بالفرض میں کوئی جانور خرید رہا ہوں، کوئی گھوڑا میں نے بالفرض خریدا، اور خریدتے ہوئے اس کے مالک کو میں نے سمن دے دیا، اس نے گھوڑا میرے سپرد کیا، اور میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو چارہ آپ نے ڈالنا ہے، یعنی بائع کو کہہ رہا ہوں اگر آپ اس کو چارہ ڈالیں گے تو یہ میں خریدتا ہوں، اگر آپ نہیں ڈالیں گے تو پھر میں نہیں خریدتا۔ تو دیکھیں یہ چارہ ڈالنے والی ایسی شرط ہے جس کا بیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھئی جو مالک بن رہا ہے، میں خرید رہا ہوں،
تو میں مالک بن گیا، اب چارہ ڈالنے بھی میری ذمہ داری ہوگی اس کی۔ ایسے ہی ایک اور مثال سے سمجھ لیں کہ کوئی بائع ہے، وہ چیز بیچ رہا ہے، مشتری خرید رہا ہے، اور اس خرید و فروخت میں یہ شرط لگا دی جائے کہ بائع جو ہے، بیچنے والا جو ہے، وہ مشتری کو قرض حسنہ دے دے۔ اگر وہ قرض حسنہ دے گا تو مشتری خریدے گا، اگر قرض حسنہ نہیں دے گا تو مشتری نہیں خریدے گا۔ اب بھائی اس بیع میں قرض حسنہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، بیع کے ساتھ یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے، تو ایسی بیع کو جس میں غیر ضروری شرط لگا دی جائے اس کو بیع فاسد یا بیع ناقص کہا جاتا ہے۔ چوتھی قسم ہے ایجاب و قبول کے اعتبار سے بیع باطل۔ بیع باطل کسے کہا جاتا ہے؟ ایسی بیع جس میں حق ملکیت حاصل نہ ہو، مشتری کوئی چیز خرید رہا ہے اور اس کو حق ملکیت حاصل نہ ہو، ایسی بیع کو بیع باطل کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک مسلمان ہے اور وہ کسی سے شراب خرید رہا ہے، تو اب شراب کا وہ مالک نہیں بن سکتا، اس کو حق ملکیت حاصل نہیں ہو سکتا، تو ایسی بیع کو بیع باطل کہا جائے گا۔ یا کوئی حرام چیز یا کوئی ناپاک چیز، کوئی خنزیر، ایسی چیزوں کا سودا کر رہا ہے، تو یہ بھی بیع باطل کہلائے گی، کیونکہ مسلمان کے لیے حرام اور ناپاک مال متقوم مال نہیں ہے، وہ اس کا مالک ہی نہیں بن سکتا، تو جب مالک نہیں بن سکتا تو ایسی بیع کو بیع باطل کہا جائے گا۔ ہاں البتہ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے ناپاک اور حرام چیزیں استعمال کرنا جائز ہے، تو وہ مالک بن سکتے ہیں، ان کے لیے بیع باطل نہیں ہوگی۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں ایجاب و قبول کے اعتبار سے بیع کی یا تجارت کی۔ تو اسی طریقے سے مبیع کے اعتبار سے بھی بیع کی یا تجارت کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم ہے بیع مقایضہ۔ تو بیع مقایضہ ایسی بیع کو کہا جاتا ہے جس میں مال کا تبادلہ مال سے کیا جا رہا ہو، یعنی دونوں طرف مال ہو، دونوں طرف کوئی چیز ہو اور ان چیزوں کا آپس میں تبادلہ کیا جا رہا ہو، اس کو بیع مقایضہ کہا جاتا ہے۔ بالفرض میں کسی کو کتاب دے رہا ہوں اور اس سے میں اسٹیشنری خرید رہا ہوں، پینسل، کاپی اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ریزر وغیرہ، وہ خرید رہا ہوں۔ تو دیکھیں دونوں طرف، ایک طرف کتاب ہے، دوسری طرف اسٹیشنری موجود ہے، تو اب ان کا آپس میں اشیاء کا تبادلہ ہے۔ تو جہاں پر بھی اشیاء کا تبادلہ پایا جائے تو ان میں سے ایک ثمن قرار پاتا ہے اور دوسرا مبیع۔ بالفرض آپ مبیع کو جو ہے کتاب کہہ لیں، کتاب جو ہے مبیع ہے، اور اسٹیشنری جو ہے وہ ثمن ہے، یا اس کو اسٹیشنری کو آپ مبیع کہہ لیں، کتاب کو ثمن کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اشیاء کا تبادلہ جہاں پر پایا جائے اس کو بیع مقایضہ کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے بیع صرف۔ بیع صرف کسے کہا جاتا ہے؟ کہ ایسی بیع جس میں نقدی کی بیع نقدی کے ساتھ کی جائے، کیش کی بیع کیش کے ساتھ کی جائے، اس کو بیع صرف کہتے ہیں۔ مثلا میں حج کے لیے جانا چاہ رہا ہوں اور میرے پاس پاکستانی کرنسی کے نوٹ موجود ہیں، تو اب میں پاکستانی کرنسی کے نوٹ دے کر ریال خریدوں گا، تو اب یہ بیع صرف کہلائے گی، یعنی نقدی کے بدلے میں نقدی خریدی جا رہی ہے، تو اس کو بیع صرف کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے پاس نوٹ موجود ہیں اور میں ان کے سکے خریدنا چاہتا ہوں، تو یہ نقدی کا تبادلہ نقدی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کو بیع صرف کہا جائے گا۔ ایسے ہی تیسری قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں بیع سلم۔ یہ بہت اہم ہے بیع کی اقسام میں سے۔ تو بیع سلم ایسی بیع کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ثمن جو ہے، قیمت جو ہے وہ پیشگی وصول کر لی جاتی ہے اور مبیع جو ہے وہ بعد میں دیا جاتا ہے، ایسی بیع کو بیع سلم کہا جاتا ہے۔ مثلا گندم کا سیزن ہے اور گندم کھیت میں اگ چکی ہے، تیار ہے، اور بس اس کی کٹائی ہونی ہے۔ اب ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے گندم فروخت کر دو، تو گندم کا جو مالک ہے، کسان ہے، وہ اس سے پہلے پیسے لے لے گا اور اس کو کہے گا کہ 10 دن میں 15 دن میں گندم تیار ہو کر گھر آ جائے گی اور پھر آپ کو وہاں سے دے دی جائے گی۔ تو اب دیکھیں کیش اور نقدی یا ثمن جو ہے وہ پہلے وصول کر لیا ہے، گندم ابھی کھیت میں کھڑی ہے، تو اب جس بھی مبیع کی قیمت کو پہلے وصول کر لیا جائے اور مبیع جو ہے وہ بعد میں حاضر کیا جائے، بعد میں دیا جائے، ایسی بیع کو بیع سلم کہا جاتا ہے۔
چوتھی قسم جو ہے مبیہ کے اعتبار سے وہ ہے بیع مطلق۔ بیع مطلق نام سے ہی ظاہر ہے کہ مطلقاً جو بیع ہوتی ہے، عموماً جو بیع ہوتی ہے، میں دکان پہ گیا، میں نے اس کو کچھ پیسے دیے اور اس نے مجھے چیز دے دی، یہ بیع مطلق ہے۔ یا میں دکان پہ گیا اور میں نے اس سے کوئی چیز ادھار خرید لی تو اب یہ بیع مطلق ہے۔ اور عمومی طور پہ جو ہم بیع کرتے ہیں، جس کو ہم بیع کہتے ہیں، وہ بیع مطلق ہی ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی اصطلاح کا ہم نام لے دیں، بیع مقایضہ، بیع صرف، بیع سلم وغیرہ، تو پھر وہ ہوگی۔ عموماً جب ہم بیع کہتے ہیں تو وہ یہی بیع مطلق مراد ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی نفع یا نقصان کے اعتبار سے بھی تجارت کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے جس کا نام بیع مساومہ۔ بیع مساومہ اس بیع کو کہتے ہیں جو نقد داموں پر خریدی ہو، یعنی نقد داموں پر بیع ہوئی ہو، کوئی چیز خریدی ہو اور وہ نقد دام اتنے ہی ہو، اس چیز کا ثمن اتنا ہی دیا ہو جتنا عام بازار میں، مارکیٹ میں اس چیز کا ریٹ ہوتا ہے۔ یعنی مارکیٹ ریٹ پر چیز کو خریدنا، اس کو بیع مساومہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ مساومہ برابری سے ہے نا، برابر کرنا، تو بازاری قیمت کے برابر جب قیمت ادا کی جائے تو اس کو بیع مساومہ کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، دوسری قسم ہے بیع مرابحہ۔ بیع مرابحہ اس بیع کو کہتے ہیں جس میں بائع جو ہے وہ نفع کمائے۔ مثلاً بائع نے ایک چیز اپنی دکان میں مارکیٹ سے خرید کر لایا ہے اور وہ اس چیز کی قیمت ہے، جب اس نے مارکیٹ سے خریدی 100 روپے، اب اپنی دکان میں رکھ کر وہ اس کو 120 روپے کی بیچ رہا ہے، تو اس کو بیع مرابحہ کہا جائے گا کہ جی اس نے بیع مرابحہ کی ہے، یعنی اس نے نفع کمایا ہے اس چیز سے، تو اس کو بیع مرابحہ کہا جائے گا۔ تیسری قسم ہے بیع تولیہ۔ بیع تولیہ اس بیع کو کہا جاتا ہے جس بیع میں بائع اس چیز کو اتنے میں ہی فروخت کر دے جتنے میں اس نے وہ خریدی تھی۔ مثلا جیسا کہ میں نے ابھی مثال دی کہ کوئی شخص مارکیٹ سے ایک چیز کو 100 روپے کی خرید کے لایا ہے اور اپنی دکان میں رکھ کر اگر اسے بیچے گا 120 کی تو وہ بیع مرابحہ ہوگی، اور اگر اس کو 100 روپے کی ہی بیچ دے گا تو اس کو بیع تولیہ کہا جائے گا۔ ایسے ہی چوتھی قسم ہے بیع الزیع، یعنی زیاں سے ہے، یہ نقصان سے ہے، خسارے سے ہے، کہ ایسی بیع جس میں بائع جو ہے وہ خسارہ اٹھائے، نقصان اٹھائے، اس کو بیع الزیع کہا جاتا ہے کہ اس میں بائع نے چونکہ خسارہ اٹھایا ہے، 100 روپے کی وہ چیز خریدی ہے اور اب اس کو 80 روپے میں فروخت کر رہا ہے، تو اس نے نقصان اٹھایا، تو اس کو بیع الزیع کہا جائے گا۔ تو یہ تجارت کی یا بیع کی اقسام ہیں۔ عموماً ان اقسام کی تعریفات پوچھ لی جاتی ہیں، بیع سلم، بیع صرف، بیع مطلق، بیع مرابحہ، تولیہ، کسی ایک کی بھی تعریف پوچھ لی جاتی ہے۔ مختصر سوالات عموماً ان میں سے آتے ہیں۔ ایسے ہی پیپرز میں اکثر جو ہے جو MCQs آ رہے ہوتے ہیں وہ ان میں سے پوچھ لی جاتے ہیں کہ بیع مرابحہ کس بیع کو کہا جاتا ہے، آپشنز ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے ان کا تذکرہ کر دیا ہے۔ تو لہٰذا پھر آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے تجارت کی اقسام کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور ایجاب و قبول کے اعتبار سے اقسام دیکھی ہیں۔ 4 قسمیں ہیں ایجاب و قبول کے اعتبار سے، بیع باطل، بیع فاسد وغیرہ، اور مبیہ کے اعتبار سے ہم نے تجارت کی اقسام دیکھی ہیں۔ ایسے ہی نفع یا نقصان کے اعتبار سے ہم نے 4 اقسام جو ہیں وہ پڑھی ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ مختصر سوالات جو ہیں وہ بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، اور ایسے ہی معروضی سوالات جو ہیں وہ ان اقسام میں سے اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 64 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے اور ملکیت زمین اور اس کی شرعی حیثیت اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔